آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم قربانی کو ذبح کرنے کے احکام کے بارے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو اس دن کی اہمیت کو سمجھیں کہ یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ جس دن قربانیاں کی جاتی ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں سب سے بڑا دن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اعظم الایام عند اللہ تبارک و تعالی یوم النحر، کہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا دن جو ہے وہ یوم النحر ہے، کیونکہ اس دن میں بہت عظیم عبادت قربانی کی جاتی ہے، جانوروں کو اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذبح کیا جاتا ہے۔ ثم یوم القر، اس کے بعد پھر جو اگلا دن جو ہے حجاج جس دن منا میں آتے ہیں واپس 11، وہ یوم القر، وہ اس کے بعد اس کا مقام ہے۔ ذبح کے احکام کی ابتدا اس بات سے کرتے ہیں کہ ذبح کا وقت، جانور کے ذبح کرنے کا وقت، قربانی کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یوم الاضحیٰ میں نماز عید الاضحیٰ پڑھی جائے گی، مسجد میں خطبہ بھی ہوگا، اور یہی مسلمانوں کا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک۔ لیکن اگر کوئی خطبہ عید الاضحیٰ کا نہیں سنتا ہے، صرف نماز پڑھ کے قربانی کر لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، یعنی نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے۔ براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر، من فعله فقد اصاب سنتنا ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمه لاهله ليس من النسك في شيء۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس دن سب سے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں، ابتدا نماز سے کرتے ہیں، پھر جا کے ہم نحر کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ جس نے اس طریقے سے کیا اس نے ہم مسلمانوں کے سنت طریقے کو اپنا لیا، اور جس نے نماز سے پہلے ہی ذبح کر لیا وہ قربانی نہیں ہے، وہ صرف ایک جائز گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کر لیا، تو یہ صرف گوشت کھانے کے لیے ہے، قربانی کا اجر اس میں نہیں ہے۔ تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ میرے ماموں تھے، وہ کہنے لگے اللہ کے رسول، ان کو پتہ نہیں تھا، انا ذبحت قبل ان اصلی وعندی جذع خیر من مسنہ، کہ اللہ کے رسول میں نے نماز پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر لیا، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن اب میرے پاس ایک ایسی اونٹنی ہے جو 2 دانتا یعنی دوندی نہیں ہے لیکن بڑی تگڑی ہے، صحت مند ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے ذبح کر لو، تمہارے علاوہ کسی کو بھی کھیرا جانور جو ہے، کھیرا چاہے وہ اونٹ ہے، اونٹنی، اس کو کسی کو اجازت ذبح کرنے کی یا قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ان کو اجازت دی، اس لیے کہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو اگر آج کوئی شخص پہلے کر لیتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان ذبح قبل الصلاۃ فلیعد، کہ جس شخص نے نماز عید الاضحیٰ سے پہلے قربانی کر لی وہ شخص اپنی قربانی لٹائے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی وہ دوبارہ قربانی کرے۔ قربانی کا یہ تو ہے وقت۔ اب قربانی کن دنوں میں کی جا سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی ہے، آپ نے قربانی صرف یوم النحر میں کی ہے۔ یوم النحر یعنی پہلا دن جو ہے صرف اسی دن ہی قربانی کی ہے، لیکن آپ نے رخصت ساتھ دے دی ہے، جیسا کہ صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اسے ذکر فرمایا
کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فی کل ایام التشریق ذبح، کہ جتنے ایام التشریق ہیں وہ سارے کے سارے ذبح کے دن ہیں۔ اگر کوئی پہلے دن نہیں کر سکا تو وہ 11، 12، 13 ذوالحجہ، یعنی پھر وہ اگلے 3 دنوں میں بھی قربانی کر سکتا ہے۔ تو قربانی کے قربانی کا افضل دن جو ہے وہ پہلا ہے، اور جائز دن جو ہے وہ دوسرا، تیسرا، چوتھا۔ یہ سارے ایام تشریق جو ہے ان میں قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور قربانی جو ہے یہ جو ہم نے ذکر کیا ہے کہ یوم النحر، اس دن سے لے کے جو ایام تشریق کا جو تیسرا دن ہے یعنی 13 ذوالحجہ جو ہے، اس کی مغرب تک، سورج کے غروب ہونے تک، یہ سارا وقت قربانی کا ہے۔ اور دن بھی اس میں شامل ہے، رات بھی اس میں شامل ہے۔ دن اور رات کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی دن کو کر لے، کوئی رات کو کر لے، جو بھی وقت کسی کو مناسب ہے اس میں کر لے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، قربانی کی سنت یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے قربانی ذبح کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ اور بہت ساری روایات ہیں، جن میں سے ایک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے جو کہ کجلے جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ نے ذبح کیے، اور آپ نے واضعا قدمہ علی صفاحہما، آپ نے ان کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا، یسمی و یکبر، اللہ کا نام لیا اور اللہ کی تکبیر بلند کی، فذبحہما بیدہ، اور اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ نے ذبح کیا۔ دیکھیں وہ جانور بھی مبارک جسے آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا، اور جانور بھی دیکھیں ذبح ہونا، اپنی جان قربان کرنا، یہ جانور بھی اس کو تکلیف اس میں محسوس کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہو، جس وقت آپ نے قربانی کی نا، ایک دفعہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ اونٹوں کو نہر کر رہے تھے تو اونٹ خود چل چل کے نبی علیہ السلام کے پاس آ رہے تھے، آگے آگے آگے، پہلے میری گردن پہ چھری چلا دیجیے، اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو ذبح فرمایا۔ اور عورت جو ہے وہ بھی کر سکتی ہے اپنے ہاتھ سے۔ اس میں ایک روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے پوچھا کہ میں جو ہے وہ اپنی بکریاں چرا رہی تھی، تو اچانک میں نے دیکھا کہ اس کی ایک بکری کی حالت بری ہو گئی، تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو ایک پتھر یا کچھ ایسی چیز ہے، تو ایک عورت نے جو وہ ذبح کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کھاؤ، آپ نے اس کو اجازت دے دی۔ تو صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تعلیقاً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اثر لے کے آئے ہیں کہ کان یأمر بناتہ ان یضحین بایدیہن، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ تو عورت جو ہے وہ بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے، لیکن عورت کو مجبور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اس کو آپ مجبور کر کے اس سے ذبح کروائیں اور بعد میں اس کو ڈرپیں لگواتے پھریں۔ اس لیے جو اتنی بہادری رکھتی ہو وہ عورت اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہو تو وہ کر لے، تو عورت کے لیے بھی جائز ہے، اور بلکہ مستحب ہے کہ عورت اگر اپنی قربانی کرتی ہے نا تو وہ اپنے ہاتھ سے اسے ذبح کر سکتی ہے۔ اور نیابتاً بھی جائز ہے، یعنی کہ کوئی شخص کسی کو کہہ دے وہ بھی جائز ہے۔ ایک ہی روایت ہے، دونوں چیزوں سے ثابت ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیے، اس میں 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے ذبح کیے، مبارک ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی جو اونٹ تھے آپ نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حکم دیا کہ باقی آپ ذبح کر دیں، تو باقی 27 اونٹ انہوں نے کیے۔ تو یہ ایک ہی روایت میں دونوں چیزیں ثابت ہو گئی کہ انسان خود بھی کر سکتا ہے اور کسی کو بھی جو ہے وہ ذبح کرنے کا کہہ سکتا ہے۔
تو اس روایت کو جب حضرت امام مسلم نے نقل کیا تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ وہ فیہ استحباب ذبح المہدی ہدیہ بنفسہ، اس میں اس بات کا استحباب ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرے، وجواز الاستنابہ فیہ، اور اس میں اس بات کا بھی جواز ہے کہ کوئی شخص کسی کو اپنا نائب بنا لے، وذالک جائز بالاجماع، امت کا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دونوں طریقے سے جائز ہے، یعنی کسی کو نائب بنانا بھی جائز ہے اور اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا وہ بھی جائز ہے۔ حضرات گرامی، ذبح کرنا بھی اچھے طریقے سے، ذبح جو ہے وہ بھی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، یعنی کہ ذبح تو کرنا ہی ہے لیکن ایسے طریقے سے نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے جانور کو زیادہ تکلیف ہو۔ شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کا حکم دیا ہے، ہر چیز جو ہے وہ احسن طریقے سے اور اچھے طریقے سے کرو۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، اگر تم قصاص میں کسی کو قتل کرتے ہو تو اس کو بھی اچھے طریقے سے قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ وَلْيُحِدْ أَحَدُكُمْ شَفَرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، جب ذبح کریں تو اپنی چھری کو پہلے تیز کر کے رکھیں اور اپنے ذبیحہ کو تکلیف نہ دیں زیادہ، اور اس کو آسانی سے اس کی جان نکلنے دیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور جو چھری تیز کرنا ہے یہ پہلے سے تیز کر کے رکھنی ہے، یہ نہیں ہے کہ جانور کو لٹائیں یا جانور کے سامنے، جیسے ہمارے کسائیوں کا عام طور پر طریقہ کار ہوتا ہے، سامنے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کہیں سے گزرے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اپنا جو جانور اسے لٹایا ہوا، اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھا ہوا اور چھری تیز کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خاص طور پر وہ جانور دیکھ رہا ہے، لٹایا ہوا ہے، اس کی گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے، وَهِيَ تَلْحَظْ إِلَيْهِ، وہ دیکھ رہا ہے جانور کہ جناب میرے لیے چھری تیز ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا قبل هذا، یہ کام تمہیں پہلے نہیں پتا تھا کہ میں پہلے کر کے رکھتا؟ اتريد ان تميتها موتات، تم چاہتے ہو اسے کئی موتوں سے ہمکنار کرو، یعنی ایک تو جو اس کی گردن پہ چھری چلنی ہے، لیکن اس سے پہلے تم نے لٹا کے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ جو ہے وہ کیا اس کے اوپر گزرتی ہے۔ ایک واقعہ ہم نے نا دیکھا تھا، واقعی جو آپ نے فرمایا نا کہ جو تم اسے کئی موتیں جو ہے وہ ان سے ہمکنار کرنا چاہتے ہو، ہم نے ایک واقعہ دیکھا کہ ایک اسی طرح وہ جانور ذبح کرنے لگے، تو گائے تھی، وہ گائے جو ہے وہ کسائی اناڑی تھا یا کس طرح وہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب یہ گاڑیاں موٹر سائیکلیں لے کے لوگ جو ہے وہ اس کے پیچھے وہ بھاگ رہا ہے، کہیں ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کتنی دیر تک ایک جانور بھاگ سکتا تھا؟ بالآخر ایک جگہ پہ تھک ہار کے کھڑا ہو گیا، ان لوگوں نے وہیں پکڑا اور اسے ذبح کیا۔ اس کے جس وقت اس کو ذبح کیا تو انتہائی قلیل مقدار میں خون جو ہے وہ اس سے نکلا، یعنی جسے کہتے ہیں نا خون ہی اس کا خشک ہو چکا تھا، یعنی ایک موت سے پہلے وہ کتنی موتوں سے وہ ہمکنار وہ جانور ہو چکا تھا۔ تو اس لیے ذبح کرنا ہو بالکل تیار ہو، جانور کو پتہ ہی نہ چلے، اسے پکڑیں، اسے لٹائیں اور اس کی گردن پہ چھری چلا دیں، تاکہ ایک ہی دفعہ تکلیف سے وہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ جان چھوٹ جائے اور وہ جو ہے وہ آسانی سے اس کی جان نکل جائے۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، اور یہ بھی کہ چھری جو ہے ذبح، ایک تو چھری کو پہلے تیز کر کے رکھیں، اور چھریاں ذبح کرنے سے پہلے جانور کے سامنے بھی نہیں لانی چاہیے،
یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحد الشفار وان توارى عن البہائم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھریوں کو پہلے تیز کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ اسے جانوروں سے چھپا کر رکھو۔ وقال اذا ذهب احدكم فليجهز، جب بھی کوئی ذبح کرے تو تیاری پہلے کر کے رکھے، یہ نہیں ہے کہ جانور کو لٹا کے پھر تیاری شروع کرے، ہر چیز کی تیاری پہلے ہونی چاہیے، اور جانور سے چھپ کے ہونی چاہیے، اس کے سامنے نہیں، اور جانور کو پکڑے اور پھر اس کو ذبح کر دے۔ اور ذبح کرنے میں بھی رحم کرنے والے پر اللہ رحم کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رحم ولو ذبیحۃ عصفور، جس نے رحم کیا چاہے ایک چڑیا اس کو ذبح کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ اس کو ذبح کرنے میں بھی رحم کرتا ہے، تو رحمہ اللہ یوم القیامہ، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن رحم فرمائے گا۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ جو یہاں پہ شقاوت یا بدبختی دکھاتا ہے، جانور کو تکلیف دکھاتا ہے، تو اس کو بھی پھر تکلیف ملے گی۔ اس لیے جب پتہ چل جائے تو پھر یہ کام پہلے کر کے رکھنے چاہیے۔ اب ذبح کرتے وقت ایک بڑا اہم سوال ہوتا ہے، ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ ایک روایت جو ہے اس کے اندر کچھ الفاظ آتے ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کوئی شک نہیں یہ قرآن کی آیات ہیں، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ حدیث جس میں یہ آتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو ذبح کرتے وقت کیا پڑھنا ہے؟ چار چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر ایک، جو حدیث میں آتا ہے کہ سما و کبر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ واللہ اکبر، دو چیزیں، بسم اللہ واللہ اکبر، دو چیزیں ہو گئی، اللہ کا نام لیا اور اللہ کی تکبیر پڑھی۔ اور تیسری، جس کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے اس کا ذکر کرنا۔ آپ نے جب یہ قربانی کی تو آپ نے فرمایا، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی، قال بسم اللہ واللہ اکبر ان محمد و امتی محمد و امتہ من شہد لک بالتوحید و شہد لی بالبلاغ، کہ اے اللہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے ہے، وہ امت جس نے تیری وحدانیت اور میری نبوت کی گواہی دی، جس نے تیری وحدانیت اور میری نبوت کی گواہی دی، تو یہ اللہ یہ قربانی ان کی طرف سے بھی ہے۔ اللہ یہ تو وہ لوگ جو قربانی نہیں کر سکتے تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی میں شریک ہیں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی، یہ قربانی میری طرف سے ہے اور اس کی طرف سے جو میری امت سے قربانی نہیں کر سکا۔ تین چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز دعا کرنی ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے قربانی سے پہلے فرمایا، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اے اللہ اس قربانی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے، ان کی آل کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے قبول کیجئے۔ تو یہ کہہ کہ آپ نے اس کو ذبح کیا۔ تو کتنی چیزیں ہو گئی؟ چار، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ جس کی طرف سے ہو، اللہم منی و من اہل بیتی، جیسے اگر خود کرتا ہو تو کہیں اللہم منی و من اہل بیتی، اگر کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں تو آپ کہیں اللہ یا اللہ یہ قربانی فلاں کی طرف سے، عربی میں کہنا ضروری نہیں ہے، یا اللہ یہ قربانی فلاں کی طرف سے۔ اور چوتھی چیز اللہ سے دعا کرنی، اللہ اس کو میری طرف سے یا جس کی طرف سے کی جا رہی ہے اس کا نام لیا جائے کہ اللہ اس کو اس کی طرف سے قبول کر لے۔ تو ذبح کرتے وقت ان چار چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ جو ذبح، باقی جانور تو ذبح کیے جاتے ہیں، لیکن جو اونٹ ہے اس کو نہر کیا جاتا ہے۔ نہر کا طریقہ
یہ ہوتا ہے کہ اس کو کھڑا کیا جائے اور اس کا جو ہے بایاں پاؤں اس کو باندھ دیا جائے، بایاں پاؤں، یہ اس کے لیے سب سے آسان ہے جانور کو ذبح کرنے کے لیے، اس کے لیے اور اس کی جان نکلنے میں سب سے آسان ہے۔ جو ملاحظہ چیز کی گئی ہے کہ سب سے جلدی جان جو ہے اونٹ کی نکلتی ہے اگر اس کو سنت کے مطابق نحر کیا جائے، اس لیے 10 ذو الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے کہ عرب کے ہاں اونٹ ہی تھے، وہ انہی کی زیادہ قربانیاں کیا کرتے تھے۔ تو اونٹ کو نحر کیا جائے گا، بٹھا کے اس کے چھریاں نہیں پھیری جائیں گی، اور یہ جو لوگ اونٹ کی گردن پہ 3 یا 7 چھریاں پھیرتے ہیں نا، یہ خلاف سنت ہے، بلکہ یہ اس کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ صرف ایک ہی دفعہ اس کا نحر، جو جیسے لبا جسے کہتے ہیں نا، گردن کے نیچے جو نرم جگہ ہوتی ہے، یہاں پہ نیزے کے ساتھ یا چھری کے ساتھ جو ہے یہاں کاٹا جائے، یہاں مارا جاتا ہے، تو بس اس کا جو سب سے بڑی جو خون کی رگ ہوتی ہے وہ کٹ جاتی ہے، اور لمحوں میں اس کا سارا خون نکل جاتا ہے، اور اونٹ جو ہے وہ خود ہی بیٹھ جاتا ہے اور اس کی جو جان نکل جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ اونٹ کو بٹھا کے ذبح کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ابعثھا قیاما مقیدا، اس کو کھڑا کرو اور اس کا ایک ٹانگ جو ہے جیسے سنت طریقہ بائیں وہ باندھو، سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عزیزان گرامی، قربانی کرنے کے بعد جو قربانی کی جو کھالیں ہیں یا جو قربانی کے اوپر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی رسی وغیرہ جو بھی چیز ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جو ہے وہ اور گوشت، یہ جو قصاب ہے اس کو اجرت میں اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں دی جا سکتی، نہ گوشت دیا جا سکتا ہے، نہ کھال دی جا سکتی ہے، نہ کچھ بھی چیز بطور اجرت اس کو نہیں دی جا سکتی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے حکم دیا تھا نا 100 قربانیاں کی، آپ نے فرمایا کہ جو اس کا گوشت وغیرہ کرنے والا ہے اس کو اس میں سے کچھ بھی جو ہے وہ جو قصاب ہے اس کو اس میں سے حصہ نہیں دینا، یعنی اس میں سے اجرت نہیں دینی، اس کو اجرت وہ صحابہ کہتے ہیں ہم اپنی طرف سے الگ دیا کرتے تھے۔ اور جو قربانی کی کھالیں ہیں وہ یا تو انسان اپنے استعمال میں لے آئے یا اس کو صدقہ کرے، اس کو بیچ کے اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا۔ قربانی کی کھال کو خود بیچنا اور اپنے اس کے پیسے استعمال کرنا اسی طرح ہے جس طرح کہ گوشت قربانی کا بیچ لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ، جس شخص نے اپنی قربانی کی کھال بیچ دی تو اس کی قربانی نہیں ہے، یعنی بیچ کے خود اس کی قیمت کھا لی تو اس کی قربانی نہیں، یا وہ اپنے استعمال میں لے آئے یا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ صدقہ کر دے۔ اب آخری سوال جس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے وہ بڑی کثرت سے ہوتا ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے اس کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ ہر بات اس میں احادیث آتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت رکھا نہیں جا سکتا، اور بہت سارے صحابہ کرام جو تھے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی اسی کے قائل رہے، حتیٰ کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عید الاضحیٰ کا خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں انہوں نے کہا کہ 3 دن سے زیادہ کوئی اپنے پاس قربانی کا گوشت نہ رکھے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی خیال تھا، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے روایت بھی بیان کی، اس پہ ان کا عمل بھی تھا، اور غالباً حضرت عبداللہ بن عمر یا ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان دونوں میں سے کوئی، یعنی بہت سارے صحابہ اس کے قائل تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا تھا۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ضحى منکم فلا یصبحن بعد ثالثہ، کہ وبقی فی بیتی منہ شیء، کہ جو قربانی کرے یہ نہ ہو کہ 3 دن گزر جائے اور اس کے گھر میں قربانی کا گوشت ہو۔ تو یہ بات آپ نے کہی تو اگلے سال پھر قربانی کا وقت آیا، ایک صحابی نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ
کہ وہ قربانی کے گوشت کی جو چربی ہوتی ہے نا، وہ اس کو اپنے چمڑوں پہ لگانے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس میں کیا حرج ہے، اس میں مطلب کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بھی آپ نے منع فرمایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ جو ہے قربانی کا گوشت استعمال نہیں کیا جا سکتا، تو یہ لوگ چربی استعمال کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ پچھلے سال اصل میں کچھ لوگوں کا اہل بادیہ سے، جنگل سے وفد آیا تھا، بھوک کی شدت سے ان کا برا حال تھا، اور وہ بڑی آہستہ چلتے چلتے اتنی سکت نہیں تھی، حدیث میں آتا ہے کہ وہ چل سکیں، اتنی ان کو بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، اور وہ وہاں پہ گئے جہاں لوگ قربانیاں کر رہے تھے، تو جب آپ نے یہ حالت دیکھی تو آپ نے لوگوں سے کہا بھی کسی کے گھر میں 3 دن سے زیادہ کا گوشت نہیں ہونا چاہیے، جو زائد ہے وہ سارا ان فقراء میں تقسیم کر دو۔ تو آپ نے فرمایا کلو و اطعموا، آپ نے فرمایا 4 الفاظ ہیں حدیث کے، یاد رکھیں۔ آپ نے فرمایا کھاؤ، نمبر 1 کھاؤ، و اطعموا اور کھلاؤ۔ تیسرے الفاظ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تقسیم کرو، لوگوں میں تقسیم کرو۔ اور چوتھے آپ نے فرمایا کہ وَادَّخِرُوا، اس کو ذخیرہ بھی کر لو، کو کرنا چاہتا ہے تو ذخیرہ کتنا کیا جا سکتا ہے؟ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ حج کیا تو میں نے کچھ گوشت اس میں سے رکھ لیا، تو جب ہم واپس مدینہ آئے تو سارے رستے میں میں وہی گوشت پکا کے آپ کو کھلاتا رہا، یعنی جتنے دن آپ جو ہے وہ آتے رہے، سفر کرتے رہے، تو وہی گوشت قربانی کا آپ کو میں کھلاتا رہا۔ دوسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، فرماتے ہیں کہ ہم قربانی کے جو پائے ہوتے تھے اس کو ہم اونچی جگہ پہ رکھ لیتے تھے، سنبھال کے رکھ لیتے تھے، اور قربانی کے 10 دن بعد بھی ہم نے وہ پائے پکا کے کھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو جو ہے وہ اس کا جواز ہے کہ قربانی کا گوشت انسان جتنا اس کا دل کرے رکھ سکتا ہے، جتنا دل کرے صدقہ کر دے، جتنا دل کرے کھائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک بکری ذبح فرمائی، تو آپ جب شام کو واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ جو ہم نے بکری ذبح کی تھی اس میں سے کچھ باقی بچا ہے؟ تو آپ نے فرماتی ہیں کہ میں نے کہا جی کہ اس میں سے کچھ باقی نہیں بچا، یعنی سارا ہم نے تقسیم کر دیا، صرف ایک دستی بچی ہے، وہ ہم نے آپ کے لیے رکھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سارا ہی بچ گیا ہے سوائے اس دستی کے، یعنی یہ دستی جو ہمارے گھر میں ہے یہ نہیں بچی، باقی سارا ہی بچ گیا ہے۔ اس لیے قربانی کا گوشت جو ہے ہم جتنا چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے وہی کام آنے والا ہے جو ہم نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، غرباء اور مساکین کو دے دیا۔ ان دنوں میں خاص طور پر ان لوگوں کا خیال رکھے، اور خاص طور پر مہنگائی کا جو طوفان کھڑا ہوا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو گوشت کھانے سے محروم ہو گئے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں کہ عید الاضحیٰ پہ ہی انہیں بکرے کا گوشت یا دوسرا گوشت جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھے، زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات ان پر کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، آج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے۔ آج کا دن یوم عرفہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ رب العزت نے اپنے اس دین کو مکمل کیا، اور یہود کہا کرتے تھے کہ اگر یہ آیت جو آپ پر نازل ہوئی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید منایا کرتے۔ اور صحیح حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کو عید کا دن قرار دیا ہے، اور یہ عید کا دن کن کے لیے ہے؟ جو عرفہ میں حاضر ہے، اور اس لیے وہ روزہ بھی نہیں رکھتے۔ جو عرفہ میں حاضر ہوتے ہیں وہ روزہ بھی نہیں رکھتے، ان کے لیے ایک طرح یہ عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ دن جو ہے دعاؤں کا دن ہے، اللہ کی قربت کا دن ہے، اپنی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کروانے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الدعاء دعاء یوم عرفہ،
کہ سب سے افضل دعا جو ہے وہ عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ خیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اس دن میں سب سے بہترین دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں نے کی ہے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کی ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ عرفہ کے دن کی سب سے بہتر اور سب سے اچھی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ جتنے اللہ رب العزت عرفہ کے دن میں لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، کسی دن بھی اتنے لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں فرماتے۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، اللہ رب العزت قریب ہوتے ہیں، ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اللہ رب العزت فرشتوں میں فخر فرماتے ہیں، فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاء شُعْثًا غُبَرًا، یہ لوگ پراکندہ بال اور اب مٹی میں اٹے ہوئے، یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ اللہ تیری مغفرت چاہتے ہیں اور تیری تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی، عرفہ کے دن کی فضیلت جو ہے، جو لوگ عرفہ میں حاضر ہوتے ہیں ان کے لیے دو طرح سے ہوتی ہے، ایک زمان وقت کے اعتبار سے اور دوسرا مقام کے اعتبار سے، یعنی وہ وقت بھی بڑا جو ہے وہ یوم عرفہ کا وقت بھی ہوتا ہے اور مقام بھی عرفہ ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ عرفہ میں موجود نہیں ہوتے، کیا وہ لوگ بھی ان کے ساتھ دعاؤں میں اور ان کے ساتھ اجر میں اور ان کے ساتھ گردنوں کے آزاد کروانے میں شریک ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہمارے سلف کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عمرو بن حریث رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ عرفہ کے دن میں، حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں آتا ہے، یہ عرفہ میں، یہ بصرہ میں ہوتے تھے، عراق کا جو شہر ہے، تو لیکن جب شام کا وقت آتا اور حجاج کرام عرفہ کے اندر اکٹھے ہوتے اور اللہ سے مناجات اور دعائیں کرتے، یہ مسجد میں آتے اور اللہ سے دعائیں شروع کر دیتے، اور یہ جب تک سورج غروب نہ ہوتا شام تک یہ اللہ سے دعائیں اور اللہ کے ذکر میں اپنے وقت کو گزار دیتے تھے۔ دیکھیں، ہم وہاں پہ جا تو نہیں سکے، لیکن اس دن کی فضیلت میں ہم شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ کل جو لوگ روزہ رکھیں گے وہ 9 ذو الحجہ کا روزہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا روزہ قبول و منظور فرمائے۔ جو یوم عرفہ ہے وہ تو وہی ہوتا ہے جس دن حاجی عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے علماء کا فتویٰ یہی ہے، اکثر علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ جو ہمارے لوگ جو بر صغیر کے ہیں، وہ لوگ جو ایک دن پیچھے ہیں وہ 9 ذو الحجہ کا روزہ ہی رکھیں گے، لیکن جو 8 کا رکھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی اللہ، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 8 ذو الحجہ کا روزہ ہی عرفہ کا روزہ ہے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں بھی اجر عطا فرمائے گا۔ جو دوسرا سمجھتے ہیں دلائل کے اعتبار سے، اللہ انہیں بھی اجر عطا فرما دے گا۔ لیکن یہ آج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے۔ ایک تو یہ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ویسے ہی اللہ کو بڑا پسند ہے، اس میں عصر کے بعد وہ گھڑی آتی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کسی کی دعا کو رد نہیں کرتے، اور ہمارے اسلاف جمعہ کے دن عصر کی نماز پڑھ کے بہت سارے ایسے تھے کہ مسجد میں آ جاتے اور مغرب تک اللہ کے ذکر اور دعاؤں میں مشغول رہتے۔ یہ دیکھیں، جمعے کا دن ایک فضیلت یہ ہوگی، دوسرا یہ وہ ایام ہے جن میں عبادت اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور تیسرا یہ یوم عرفہ ہے جس دن اللہ تعالیٰ حاجیوں سے خوشی بڑے ہیں اور ان پہ فخر فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنی رحمت فرما رہے ہیں۔ آج کے دن کو غنیمت سمجھیں، چاہے آپ وہاں پہ موجود ہیں یا اپنے گھر میں موجود ہیں، مسجد میں آئیں یا اپنے گھر میں آئیں، آج کا دن کو غنیمت سمجھیے اور اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ایک تو ہمیں بھی توفیق نصیب فرما کہ آئندہ سال یا آئندہ سالوں میں ہم بھی عرفات کے میدان میں تیرے حضور پہنچے ہوں، اور دوسرا اللہ جس طرح تو اپنے
پسندیدہ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔ اللہ ہمیں بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما۔ اللہ سے دعا کیجئے، مناجات کیجئے، تکبیرات پڑھیے، اللہ کا ذکر کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، سورہ کہف پڑھیے۔ جو بھی نیکی کے کام جتنے اللہ توفیق نصیب فرمائے ان کو غنیمت سمجھ کے انجام دیجئے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔